الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا ہم سب کے اوپر یہ احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان والا بنایا۔ گزشتہ ہفتے بھی آپ حضرات کے سامنے بات چل رہی تھی، بہت سارے ایمان والے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مومن ظاہر کرنے کے لیے اسلام کے کچھ احکام کے اوپر عمل کرتے ہیں اور اسلام کے کچھ احکام کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ مومن گردانتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو ان کے دلوں تک نہیں پہنچا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، انہیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا پڑے گا۔ آج اگر جب دنیا کا سروے کریں گے تو پتہ چلے گا اپنے آپ کو ایماندار کہنے والے، اپنے آپ کو مسلمانوں کی صفوں کے اندر شمار کرنے والے بے شمار لوگ ملیں گے، لیکن اگر ان تمام لوگوں کے اندر سے کامل ایمان والے لوگوں کو اگر تلاش کیا جائے، اگر ڈھونڈا جائے تو کم و بیش اکا یا دکا نظر آئیں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، عنوان ہے فقر اور زہد، فقیری اور مالداری۔ آج دنیا کے اندر کسی بھی انسان کو پوچھ لیجئے آپ غربت میں رہنا پسند کرتے ہیں، ہر ایک انکار کرے گا، کہے گا بھائی ہم غریبی کو پسند نہیں کرتے۔ آج دنیا کے اندر جتنی بھی بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، جتنی بھی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، ہر ایک کا مقصد ایک ہی ہے، اس دنیا سے غریبی کا خاتمہ ہو جائے اور ہر ایک امیر بن جائے۔ دنیا کا ہر انسان، ہر مسلمان، ہر ایمان والا، اس کے اندر بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں بڑے سے بڑا مالدار بن جاؤں، اور آج کے دور کے اندر جلد امیر بننے کے لیے بہت سارے لوگ انسان کو اپنے جھانسے کے اندر ڈال کر، پیسوں کا لالچ دے کر، جلدی مالدار بنانے کا لالچ دے کر تم کو گھر کے اندر ایزی انکم ملتا رہے گا، تم کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں،
انسان اپنی پراپرٹی بیچ کر، انسان اپنی قیمتی سامانوں کو بیچ کر ایسے لوگوں کے پاس اپنی قیمتی سرمایہ کو لگا دیتا ہے۔ کیوں لگاتا؟ تاکہ محنت نہ کرنا پڑے، آسانی کے ساتھ ہم گھر میں بیٹھے بٹھائے بڑے بڑے مالدار بن جائیں۔ تو مالدار بننا ہر ایک کی تمنا ہے، لیکن فقیر بننا ہم میں سے کوئی آدمی نہیں چاہتا، غریب بننا ہم میں سے کوئی آدمی نہیں چاہتا۔ حالانکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترقی کا معیار بتایا، امیری اور فقیری ترقی کا معیار نہیں ہے۔ ترقی کا معیار اللہ فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے کر آ گئے اور عمل صالح کیا، اچھے اعمال کرنے والے بنے، اچھی نمازیں پڑھنے والے بن جائیں، یہ ہے ترقی کا معیار۔ دنیا جس کو ترقی کہہ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خسارہ بتا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ زمانے کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں، اللہ زمانے کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ تمام کے تمام انسان خسارے کے اندر ہیں۔ انسان جس سوچ کے مطابق دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے، انسان کی اگر یہی سوچ ہے کہ میری دنیا اچھی ہو جائے، میں دنیا کے اندر اچھی سے اچھی زندگی گزارنا والا بن جاؤں، تو اللہ فرما رہا ہے یہ لوگ خسارے کے اندر ہیں، یہ لوگ خسارے کے اندر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی زندگی کس کو بتایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے اندر سب سے بہترین انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے تھے کہ لوگوں میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو خاموشی کی دولت مل جائے، جس کو خاموش رہنا نصیب ہو جائے۔ آج انسان خاموش رہنا نہیں چاہتا۔ کسی نے اپنی بیماری کی شکایت کی، ہم اس کو دوا پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی نے اپنی پریشانی بتائی، ہم اس کو علاج کرنا پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج انسان چپڑی چپڑی باتیں کرنے والا بن گیا ہے۔ انسان ایک دوسروں کو ہنسانے کے لیے، ایک دوسروں کو خوش کرنے کے لیے انسان جھوٹ بھی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، جس کو خاموشی کی دولت مل گئی، دو چیزیں فرمائی۔ پہلی چیز، جس کو خاموشی کی دولت مل گئی، جو اپنی زبان کو ہمیشہ خاموش رکھے۔ خاموش رکھنے کا مطلب یہ نہیں اگر ہمارے سامنے شریعت کی روگردانی کی جا رہی ہے، ہمارے سامنے سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ہم خاموش تماشائی بن کر دیکھ رہے ہیں۔ خاموش بننے کا مطلب یہ نہیں اگر بیٹا نماز چھوڑ رہا ہے، ہم خاموش بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر خاموشی نہیں، یہاں پہ بیوقوفی ہے، یہاں پہ اپنے آپ کو جہنم کے اندر اوندھے منہ ڈالنا ہے۔ جہاں پر خاموش نہ رہنا چاہیے تو ہم وہاں پر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اور جہاں خاموش رہنا چاہیے تو ہم وہاں پہ خاموش نہیں ہیں۔ خاموش کا مطلب اپنی زبان کو روکے رکھنا۔ خاموش کا مطلب اپنی زبان کو روکے رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تین چیزیں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہے، سنتوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں بیان فرمائیں۔
اگر کوئی منکر ہو رہی ہے، کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے، اگر تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنے ہاتھ سے روک دو۔ ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، زبان سے اگر بول سکتے ہو تو زبان سے بول دو۔ زبان کے اندر بھی طاقت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ بھائی میں اگر بولوں گا میرے اس بولنے کی وجہ سے کیا ہو جائیں گے، فتنہ فساد کا اندیشہ ہے، لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے، تو پھر انسان اپنی زبان کو بھی خاموش رکھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر تم زبان سے بھی بولنے کی تمہارے اندر استطاعت نہیں ہے، ہاتھ سے روکنے کے اندر تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، تو تمہیں چاہیے ایمان کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے، اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو اپنے دل کے اندر اس کو برا مان لو، اپنے دل کے اندر اس کو برا جان لو، بھائی یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ہم بیٹے کو نہیں ٹوک سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے بیٹا دست درازی کر دے، بیٹا عزت کا پنچنامہ نکال دے، لیکن دل کے اندر تو افسوس ہونا چاہیے، دل کے اندر تو کوڑن ہونی چاہیے کہ میرا بیٹا میرا نافرمان بن چکا ہے، میرا بیٹا میری بات نہیں مان رہا ہے، اللہ کے نبی کو حکم کو توڑ رہا ہے، اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے، یہ دل کے اندر تو احساس ہونا چاہیے۔ اسی ساتھ آپ اندازہ لگائیے، ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے شادی بیاہوں کے اندر جب ویڈیو چلتا ہے، اچھے اچھے باشرع لوگ، چلو امام، تو امام کو تو ہر ایک کا خیال رکھنا پڑتا ہے، بھئی یہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے، امام تو ہر ایک کی خیال رکھے گا، لیکن امام کو یہ بھی ہے، امام کو اپنی ڈیوٹی بھی سنبھالنا ہے، امام کو اللہ کو بھی سنبھالنا ہے۔ لیکن اچھے اچھے باشرع لوگ شادیوں کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، ویڈیوگرافی چلتی رہتی ہے، چلو دل کے اندر برا ماننے کے بجائے ہم بڑی شان و شوکت کے ساتھ فوٹو نکالنا شروع کر دیتے ہیں، فوٹو والا ویڈیوگرافی کرتا رہتا ہے، ہم اس کو شان کے ساتھ دیکھتے رہتے ہیں، میرا بھی فوٹو آنا چاہیے۔ ارے اللہ کے بندو، ایک نیک کام کرنے کے لیے، سنت کی ادائیگی کے لیے، اگر وہاں پر بھی اللہ کے حکم کو توڑا جا رہا ہے، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم وہاں میزبان کو بھی نہیں ٹوک سکتے، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا۔ ماشاءاللہ بہت ساری جگہوں پر ایسا نظام بنا دیا گیا ہے کہ باضابطہ جب جس کے گھر میں شادی ہوتی ہے، اب وہ شادی والے جب مسجد کے اندر رجسٹر کے لیے آتے ہیں، ان کو اس بات کا پابند بنا دیا جاتا ہے تمہیں شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا، اگر تم شریعت کے خلاف ورزی کرو گے، سنتوں کی روگردانی کرو گے، تو ہمیں تمہاری نکاح کی کوئی ضرورت نہیں، جس سے نکاح پڑھانا نکاح پڑھا لو۔ جب کمیٹی مضبوط ہو جائے گی، کمیٹی اسٹک ہو جائے گی، دنیا کا نظام سب صحیح ہو جائے گا، ہر ایک جگہ کا ماحول خود بخود سدھرتا چلا جائے گا، بہت ساری جگہوں پر ہو رہا ہے اور الحمدللہ کامیابی ملتی جا رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو خاموشی کی دولت مل جائے، خاموشی کی دولت، بات بات پر دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ نہیں بول رہا ہے، خاموش رہ رہا ہے، کوئی بھی سنت کی خلاف ورزی ہو رہی ٹوک رہا ہے، پیار محبت کے ساتھ سمجھا رہا ہے۔ دوسری دولت فرمایا خاموشی کی دولت اور دنیا سے بے رغبتی، خاموشی کی دولت اور دنیا سے بے رغبتی، دنیا کی محبت اس کے دل کے اندر نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قیامت کا تذکرہ کیا کہ مسلمانوں کے اوپر لوگ غالب آ جائیں گے، حکومتیں غلبہ مسلمانوں کے اوپر حکمرانی کرنے لگے گی، حالانکہ مسلمان قوم یہ تھی، مسلمان قوم وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی خلافت عطا فرمائی ہے، زمین پر حکمرانی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو چنا ہے، لیکن یہ قوم نے جب اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، اس قوم نے جب اللہ کے حکم کی روگردانی شروع کر دی، اللہ نے اس قوم کو محکوم بنا دیا ہے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، ہم تم کو زمین کی خلافت عطا فرمائیں گے، زمین کی حکومت عطا فرمائیں گے۔ آج اگر یہ بات کہی جاتی ہے تم کو زمین کی خلافت ملے گی،
تم کو زمین کی حکومت ملے گی، تم یہاں زمین کے بادشاہ بن جاؤ گے، پورا ملک تمہارے ماتحت میں کام کرے گا۔ انسان سوچتا ہے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے اگر ہم نے یہ سوچ لیا یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم مسلمان نہیں رہے، قرآن کے اوپر ہمارا ایمان نہیں رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن میں فرمایا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہ ہم تم کو زمین کے اوپر خلافت عطا فرمائیں، کب؟ جب تمہارے اعمال اچھے ہوں گے، تمہارے اخلاق اچھے ہوں گے، تمہارا لین دین اچھا ہوگا، تمہاری زبان اچھی ہوگی، تمہارا ویوہار اچھا ہوگا، جب تم ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرو گے اس کو پورا کرنے والے بنو گے، جب پورے کامل مسلمان بن جاؤ گے، کامل ایمان والے بن جاؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مسلمانوں کے اوپر یہ وعدہ فرما رکھا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو دو چیزیں نصیب ہو گئی، ایک خاموشی کی دولت، دوسرا دنیا سے بے رغبتی۔ اب بولیں گے دنیا کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہلتا، ٹھیک بات ہے، دنیا کے بغیر انسان کا دنیا کے اندر کوئی کام ہوتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے طور پر بنا رکھا ہے، اللہ نے دنیا کو اسباب کے طور پر بنا رکھا ہے۔ جیسے آپ کے گھر کے ہر ایک کے گھر کے اندر بیت الخلاء ہوتا ہے، ٹوائلٹ ہوتا ہے، اور جس کو بھی استنجا آ جائے، پیشاب آ جائے، پیخانہ آ جائے، بھرے مجمع کے اندر بیٹھا رہے تو وہ اٹھ کر چلا جائے گا، دوستوں کے مجلس میں بیٹھا رہے اٹھ کر چلا جائے گا، اپنا جگری دوست جو کئی سالوں کے بعد اس کی ملاقات ہوئی ہے، بات چیت کر رہا ہے، اچانک استنجا آ گیا، دوست کو چھوڑے گا، استنجا سے فارغ ہونے چلا جائے۔ تو ہر گھر کے اندر بیت الخلاء ہوتا ہے۔ کیا بیت الخلاء کا بھوت انسان کے اوپر سوار دیتا ہے؟ انسان 24 گھنٹہ بیت الخلاء کو سوچتا رہتا ہے؟ انسان 24 گھنٹہ بیت الخلاء کی در و دیواروں کو سوچتا رہتا ہے؟ نہیں، ہمارے گھر کے اندر ہے لیکن ہمارے دل و دماغ کے اندر اس کا خیال بھی نہیں ہے۔ ضرورت آئی ہم ضرورت پوری کریں، اور ضرورت پوری کر کے ہم اپنے کام کے اندر لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ کہ دنیا کی محبت ہمارے دل کے اندر نہیں آنی چاہیے۔ ہمیں دنیا کے لیے نہیں جینا ہے، ہمیں آخرت کے لیے جینا ہے۔ ہمیں دنیا کے لیے نہیں جینا ہے، ہمیں آخرت کے لیے جینا ہے۔ ہمیں دنیا کی محبت اس طریقے سے رہنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو دو چیزیں مل گئی، خاموشی کی دولت، دنیا سے بے رغبتی، کیا فرما رہے ہیں؟ تم ان کے قریب ہو جاؤ۔ اب بتائیے، ہمارا کوئی دوست غریب ہے، ہمارا کوئی دوست فقیر ہے، ہم کسی فقیر سے دوستی کو پسند کرتے ہیں؟ نہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے لیول کا دوست ہونا چاہیے۔ ہم غریبوں کو تو اپنے پاس کھڑا کرنا گوارا نہیں کرتے۔ اگر کسی کا کپڑا خراب ہو تو ہم اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو خاموشی کی دولت مل جائے، جو اپنی زبان کو خاموش رکھے اور صرف حق بات کے وقت میں، شریعت کے خلاف کے وقت میں اللہ اس کے رسول کے حکم کو توڑ رہا ہے، اس وقت میں اس کی زبان کھلنی چاہیے، اور باقی وقت میں اس کی زبان ذکر اللہ سے رطب اللسان رہنا چاہیے، اللہ کے ذکر سے مذکر رہنا چاہیے۔ اور دنیا سے بے رغبتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسے لوگوں سے تم قریب ہو جاؤ۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں کے اوپر ایسی حکمت کی باتیں القاء کرتا ہے، ایسی حکمت کی باتیں القاء کرتا ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ جو باتیں قرآن اور حدیث کے اندر نہیں ملتی، جو باتیں کتابوں کے اندر نہیں ملتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نیک بندوں کے اوپر وہ بات براہ راست ان کے دلوں کے اوپر نازل فرماتا ہے۔ آج انسان اللہ والوں کو دیکھتا ہے، اللہ والے بڑے مزے میں ہیں۔ کوئی اگر اللہ والا آ جاتا ہے، اس کے ساتھ میں بڑے بڑے مالدار لوگ، کوئی گاڑی لے کر آ جاتا ہے، کوئی گاڑی پیش کرتا ہے، کوئی ہدیہ تحائف پیش کرتا ہے، ہمیں اس اللہ والے کی ظاہری زندگی تو نظر آ رہی ہے، اس اللہ والے کی ظاہری زندگی دیکھ رہی ہے، بھائی اس کو تو بہت ہدیہ تحائف مل رہے ہیں، اس کے پاس اس کے ایک زبان پر بہت پیسہ جمع ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ تو نظر آ جاتا ہے اس کی فیوچر کی زندگی، اس کے ماضی کی زندگی، کہ ماضی کے اندر اس نے اپنے آپ کو کتنا کھپایا، کتنی قربانیاں دیں، اس کی قربانیاں ہمارے سامنے نہیں آتی۔ اب جتنے بھی اللہ والے، جتنے بھی بزرگان دین، جتنے بھی اکابرین
جن کا بھی نام دنیا کے اندر روشن ہوا ہے، آپ ان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، انہوں نے نہ اپنے کھانے کو کھانا سمجھا، نہ اپنے پینے کو پینا سمجھا، انہوں نے اپنے آپ کو امت کے لیے قربان کر دیا۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو امت کے لیے قربان کر دیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کے ان کی محبت ڈال دی۔ پھر لوگ کیا کرنے لگے؟ ان کے پاس تحفہ تحائف پیش کرنے لگے، اپنی گاڑیاں پیش کرنے لگے، اپنے پیسے پیش کرنے لگے، لوگ ان کے اوپر بھروسہ کرنے لگے۔ لیکن آج کا مسلمان ظاہری کو دیکھ کر پھسلنا شروع کر دیتا ہے، برا بھلا بولنا شروع کر دیتا ہے، اللہ والوں کے لیے بھی لب کشائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 3 باتوں کو پلے باندھ لینا ہے۔ جس کو خاموشی کی دولت مل گئی، جو ایک دوسرے کی لاوا لاوی میں نہیں رہتا، ایک دوسروں کو برا بھلا کرنے میں نہیں رہتا، ایک دوسرے سے لڑائی لگانے میں نہیں رہتا، صرف بولے گا تو صحیح بات بولے گا، نہیں تو اپنی زبان کو خاموش رکھے گا، نہیں تو اپنے دل کے اندر برا سمجھے گا، اور دنیا سے بے رغبتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے لوگوں کے قریب ہونا چاہیے۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ خود اندازہ لگائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبی کو پسند فرما رہے ہیں، غربت کو پسند فرما رہے ہیں، فقر کو پسند فرما رہے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی آدمی اس کو پسند نہیں فرماتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے، کئی دن ہو گئے، بھوک کی وجہ سے کافی پریشانی ہو رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کیفیت کو دیکھ کر، آپ کے حالات کو دیکھ کر رونے لگی، اور رو رو کر فرما رہی ہیں، اے اللہ کے رسول، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کھانا عطا فرما دیتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ، میں اپنے آپ کو فقیری میں رہنا پسند کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو بھوکا رہنا پسند کرتا ہوں۔ اگر میں چاہتا تو مکے کے یہ پہاڑ سونا بنا کر اللہ میرے پیچھے چلا دیتا۔ چلاتا کہ نہیں چلاتا بتاؤں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کس کی بدولت بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم، اللہ نے کئی سو سال تک آسمان سے منت سلوہ اتار کر کھلائے کہ اللہ اپنے حبیب، اپنے پیارے، اپنے محبوب کو سونا بنا کر، مالدار بنا کر نہیں بھیج سکتا تھا۔ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اللہم احینی مسکینہ و امتنی مسکینہ، اے اللہ، اے عائشہ، میں مسکین رہنا پسند کرتا ہوں، میں فقر کو محبوب پسند کرتا ہوں، میں بھوکے رہنے کو پسند کرتا ہوں۔ کیوں؟ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو پیٹ دیا، کہا ہے کہ کھانے کے واسطے نہیں دیا، کھانا کھانا ہے بقدر ضرورت، زندگی گزارنے کے لیے کھانا کھانا چاہیے۔ آج اتنا کمانے کے باوجود ہر مسلمان پریشان نظر آتا ہے، وجہ کیا ہے؟ فضول خرچی بہت ہو گئی۔ اللہ کے رضا، ایک اللہ والے گزرے ہیں مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرماتے ہیں، گھر کے اندر جو چیزیں یاد آتی ہیں وہ ضرورت کی ہیں، گھر کے اندر جو چیزیں یاد آتی ہیں وہ ضرورت کی ہیں، اور گھر کے باہر جو چیزیں یاد آتی ہیں وہ فضول خرچی ہیں۔ اب بتائیے گھر کے اندر ہمیں کیا یاد آتا ہے؟ گھر کے اندر کھانے کے لیے سب کچھ ہے، اناج ہے، غلہ ہے، چاول ہے، سب کچھ ہے، گھر کے اندر کوئی چیز یاد نہیں۔ ہم مال میں جاتے ہیں، بہت سارے سامان اٹھا کر لے کر آ جاتے ہیں، بہت سارا سامان ویسٹیج ہو جاتا ہے، پھینک دیتے ہیں۔ انسان فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائے، انسان اپنے اندر قناعت والی صفت پیدا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقر کو پسند فرماتے ہیں، فقر کو، غریبی کو خراب نہیں سمجھنا ہے۔ ہاں، غریبی کے اندر اگر انسان جو غریبی کے اندر اللہ کے در کو چھوڑ کر مسجد کے دروازوں کو چھوڑ کر اللہ سے مانگنے کو چھوڑ کر در در کی ٹھوکریں کھانا شروع کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فقیر سے بھی محبت نہیں فرماتے۔ انسان کو چاہیے انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جب تمہاری ملاقات اللہ سے ہو، تمہیں اس حال میں اللہ سے ملاقات کرنا ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں رہنا چاہیے، ضرورت کے بقدر سامان رہنا چاہیے،
زیادہ تمہارے پاس کچھ نہیں لینا چاہیے۔ اب بولیں گے اس کا مطلب یہ کہ انسان کمائے نہیں، کچھ نہیں دوستو، کمانا ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ میں نے کہا جس طریقے سے انسان ٹوائلٹ کا استعمال کرتا ہے، ٹوائلٹ کو بار بار ذہن میں نہیں بٹھاتا، ایسے ہی دنیا کو ہمیں دل کے اوپر سنوارنا نہیں ہے، دنیا کے لیے نمازوں کو نہیں چھوڑنا ہے، دنیا کے لیے کسی چیز کو، شریعت کو نہیں چھوڑنا ہے، پہلے شریعت کو پکڑنا ہے، بعد میں آہستہ آہستہ تمام کے تمام کام آسان ہو جائیں گے۔ اور دوستو آج کے اس ترقی یافتہ دور کے اندر ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کی بہت فکر کریں، ہم اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کریں، اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کریں۔ آج ہر ماں باپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دلانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میرا بچہ اچھے سے اچھا ڈاکٹر بن جائے، اچھے سے اچھا انجینئر بن جائے، زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے والا بن جائے، اس کی لائف اچھی ہو جائے، اس کی زندگی اچھی ہو جائے، اس کا گھر اچھا ہو جائے، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں کے آخرت کی فکر کو زیادہ کرنا چاہیے۔ اکبر الہ آبادی نے بڑے شوق سے کہا تھا، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، تمہارا جو شوق ہے تمام کے تمام شوق پورا کرو، پر ایک بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ اللہ کو نہیں بھولنا ہے اور اپنی حقیقت کو نہیں بھولنا ہے۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اللہ نے ہمیں کلمے والے گھر کے اندر پیدا فرمایا ہے، ہمیں اس کو نہیں بھولنا ہے۔ اگر ہم اس کو بھول گئے، ہم نے اپنے عہدے کو بھول گئے، اللہ نے ہمیں کاہے کے لیے بنایا؟ اللہ نے ہمیں خلافت کے لیے بنایا ہے، اللہ نے ہمیں حکمرانی کے لیے بنایا ہے۔ آج ہم حکمرانی کے بجائے ہمارے اوپر حکمرانی کی جا رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اعمال صالحہ اچھے نہیں ہیں، ہماری سوچ اچھی نہیں ہے، ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ہمارا کردار اچھا نہیں ہے، ہمارا لین دین اچھا نہیں ہے، ہمارا ویوہار اچھا نہیں ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، ہم بولتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ تمام کے تمام منافقین کی جو صفات تھی، جو منافقین صف اولیٰ کی پابندی کیا کرتے تھے، وہ تمام کے تمام منافقین کی صفات مسلمانوں کے اندر ہے، پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ خود فرما رہا ہے، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ کیا ہے؟ وقودھا الناس والحجارہ، وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کو اللہ سلگائے گا، کہے سے؟ پتھر سے اور انسانوں سے سلگایا جائے گا، پتھر سے اور انسانوں سے سلگائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے بال بچوں کو بھی بچانا ہے۔ بال بچوں کو کیسے بچائیں گے؟ بال بچوں کو سب سے پہلے ان کے عقائد کی درستگی کی فکر کرنا ہے، عقائد کی درستگی کی فکر کرنا ہے۔ میں نے کہا نا، آج تو ضرورت ہے ہمیں اپنے بچوں کو اپنا ماحول دینے کی۔ اس کو کولہاپور کے اندر صرف ایک ہی انگلش اسکول ہے، وہ بھی 10-8 کلومیٹر دور ہے۔ جب مسلمان کو کہا جاتا ہے کہ اس لیے وہاں اسکول میں ڈالو، جانے کے لیے بچے کو 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ مسلمان کتنا خرچہ کرتا ہے؟ مسلمان اتنا خرچہ کرتا ہے، اگر مسلمان قوم نے سوچ لیا مجھے آج یونیورسٹی بنانا ہے، ایک وقت کی چائے کا خرچہ، ایک دن کے کھانے کا خرچہ اگر مسلمان نے روک کر اسکولوں کے اوپر لگا دیا، دنیاوی تعلیم کے اوپر لگا دیا، مسلمانوں کے پاس بہت ساری جگہیں وہاں پر لگا دیا، اور ہم اپنے بچوں کو اپنا ماحول دیں گے، ہم اپنی بچی کو اپنا ماحول دیں گے۔ جو حالات ہو رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کے لیڈروں نے، مسلمانوں کے بڑوں نے اپنے بچوں کو اپنا ماحول نہیں دیا ہے، اپنے بچوں کو اپنا ماحول نہیں دیا، اس لیے یہ حالات دیکھنے کو لگ رہے ہیں۔ اس لیے دوستو، جہاں ہم چائے کے اوپر پیسہ خرچہ کرتے ہیں، جہاں ہم اسٹاروں پر پیسہ خرچہ کرتے ہیں، جہاں ہم پان پر خرچہ کرتے ہیں، ہمیں چاہیے ایک وقت کی چائے کا پیسہ، اگر اللہ نے ہمیں طاقت دیا ہے، اللہ نے ہمیں اس لائق بنایا ہے، ہم قوم کی خدمت کسی طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، تو مسلمانوں کو چاہیے آج میدان کے اندر آنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں بھائی میرا بچہ تو اچھا ہے، نہیں، اپنی فکر کے نہیں کرنا ہے، پوری امت کی فکر کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے گاؤں کی فکر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کا فکر کرنے والا ہمیں بنا دے گا۔ اس لیے جس کے اندر جو صلاحیت ہے اسے چاہیے اپنی صلاحیت کو میدان کے اندر لگائے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، مالدار والے مال لگائیں گے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھانے کی صلاحیت دیا ہے، ایجوکیشن کی لائن سے صلاحیت دی ہے، اسے چاہیے کیا گھر پہ ہم کیا کریں؟ اسکول قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم گھر اپنے بچوں کو اپنا ماحول دیں گے تو انشاءاللہ غیر کے بچے بھی، غیر کی بچیاں بھی ہمارے اسکول کے اندر ایڈمیشن لینے والی بن جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ ہم سب کو انہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔